के बावाज़ बुलंदतर सलावत। اسے ہی پڑھ لو۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ 10:12 پہ میں نے ممبر لیا اور وقت میرے سامنے نہیں رک رہا۔ وقت وہی اچھا ہوتا ہے جو ولائے علی میں گزر جائے، وہی وقت کمال کا ہوتا ہے۔ 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں، مجھے پڑھتے پڑھتے کم از کم 3 سال گزر گئے ہیں۔ 3 سال میں یہ میری تیسری بار اس بارگاہ میں حاضری ہے۔ باخدا میرا اپنا گھر ہے، نہ ذاکری منوانے لگا ہوں، 4 مصرے پڑھ کے سید ان سے دعا لینے لگا ہوں۔ میں نے ڈھیروں سفر آپ کے ساتھ بابا جی کیے ہیں، آپ سے دعائیں نہیں، آپ کا بیٹا ہوں۔ مصرع دل میں اترے تو میرے ساتھ سفر کیجیے گا۔ بن کے تسکین قلب روح کا چین آتی ہے۔ ناصر بھائی میرے تو زیادہ زور بھی کوئی نہیں لاتا پوری چنگی تھے، با خدا یقین جانیے گا۔ تو میں چاہتا ہوں میں زور نہ لگاؤں، میرا مصرع آپ تک پہنچ جائے۔ بن کے تسکین، زمان مصرع سنا، بن سید مصرع سنے گا۔ بن کے تسکین، چوتھے مصرے پہ بات بنے تو یقین جانے کا میرے 4 مصرے پہ بابا جیسا جی حق ادا ہو جائے گا، پتر دیان دا مل بھیجے گا، میرے سفر ہو جائے گا، میں تمہیں سلام کر جاؤں گا۔ بن کے تسکین قلب روح کا چین آتی ہے، جب بھی آتی ہے یہ کرتے ہوئے بین آتی ہے۔ میں نہیں جانتا کون سا بندہ گھر سے لڑ کے آ گیا ہے، کون سا بندہ ذکر سننے کی نیت سے آ گیا ہے۔ چوتھے مصرے پہ بات بنے تو محمود بھائی ان سے دعا نہیں دیجیے گا، ورنہ سلام ہے۔ میں کہوں بن کے تسکین قلب روح کا چین آتی ہے، جب بھی آتی ہے یہ کرتے ہوئے بین آتی ہے۔ تم مصلی پہ میرے خاک شفا رکھ دو نا، کیوں مجھ کو سجدے میں بھی خوشبو حسین آتی ہے۔ ہے کوئی جو بادشاہ کے وزائل میں بولتا ہے یار؟ او جیو آپ جی ہیں، آپ جی آپ جی تم مصلی پہ میرے خاک شفا رکھ دو نا، مجھ کو سجدے میں بھی۔ اور بلال قاسمی صاحب نے لکھنؤ میں بیٹھ کے کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا دیکھو ذکر شبیر عشق کی نماز ہے، یہ ماتم شبیر عشق کی نماز ہے۔ انہوں نے 4 مصرے لکھے اور قلم توڑ دی۔ انہوں نے کہا دل بلال پہ افشا یہ راز ہو جائے، پلک چپکتے ہی حاضر نیاز ہو جائے۔ میں اب زور لگاؤں تو ملک صاحب کوئی حق دا کوئی نہیں ہوتا، یقین جانے گا یہ کس قدر بولیں گے۔ یہ شاعری سنتے ہیں، یہ ذاکر سنتے ہیں، مصرع سننا یار، اگر مصرے کی نزاکت دل میں اترے تو سفر کرنا، ورنہ چھٹی علی شاہ جی میں نے دعوت لے لی ان سے۔ انہوں نے کہا دل بلال پہ افشا یہ راز ہو جائے، پلک چپکتے ہی حاضر نیاز ہو جائے۔ میرے خدا بس اتنی معرفت دے دے، میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے۔ اوہ ہو جیو آپ دیئے ہے جس کے بعد زبان ہے جو بادشاہ کے مظاہر میں بول رہا ہے یار۔ دل بلال آپ دیئے، کروڑوں سلام ہے آپ کو بابا جی۔ دل بلال پہ افشا یہ راز، 3 منٹ گزر گیا توجہ کیجئے گا۔ دل بلال پہ افشا یہ راز ہو جائے، پلک چپکتے ہی حاضر نیاز ہو جائے۔ میرے خدا بس اتنی معرفت دے دے، میں یا حسین کہوں۔ یہی وجہ ہے کہ دربار ولید میں کھڑے ہو کے بادشاہ نے کہا تھا من مثلی لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت۔ اوئے ہوئے اللہ اکبر، کوئی تو ہے جو بندہ لفظ لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت۔ میں نے کہا بادشاہ بڑا دربار کھڑا ہوا ہے، بادشاہ سارے ہی آپ کے دشمن ہیں، بادشاہ آپ اکیلے دربار میں ہیں، ایک ہاتھ کا سوال ہے، بادشاہ ہاتھ دے دے زندگی بسر کرے۔ آوازی تو آپ نے کوئی جاہلے والی باتیں نہ کر۔ میں نے کہا بادشاہ میں نے کائنات کے بادشاہ آپ کے بچوں کا ذکر کیا ہے، بادشاہ میں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کے ولایہ علی کا پرچار کیا، بادشاہ میں نے لاکھوں ایسے بندے دیکھے ہیں، ناصر بھائی نزاکت دیکھے گا، جن کے ہاتھ نہیں ہیں وہ کھا بھی رہے ہیں۔ اوئے ہوئے اللہ اکبر، جس کے ہاتھ نہیں ہیں وہ پی بھی رہے ہیں، وہ زندگی کے سارے کام کر رہے ہیں۔ بادشاہ ایک ہاتھ کا سوال تھا، بادشاہ آپ سر دے رہے ہیں، بادشاہ یہ انصاف تو نہیں۔ آوازی تراب نقوی تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا بادشاہ کیا نہیں جانتا؟ آوازی ہاتھ دینا پڑتا، سر جھکانا پڑتا۔ ہوئے 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 ڈیرہ مہندی شاہ توجہ کیجئے گا، ہاتھ دینا پڑتا، سر جھکانا پڑتا۔ تراب نقوی میں نے ہاتھ نہ دیا، میں دے رہا ہوں سر۔ اگر میرا دشمن نو کے نیزہ پہ میرا سر اٹھا کے چلے، میں بطول کا بیٹا ہی نہیں ہوں۔ اوئے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔
بندہ ہے جو لفظوں کا خریدار بیٹھا مل کے حیدری. توجہ کر. اگر میرا دشمن میرا سر اٹھا کے نہ چلے میں بطول کا. اس نے کہا حسین ایک ہاتھ کا سوال ہے, ہاتھ دے دو. کہا یہ ہاتھ میرا ہے ہی نہیں ہے. بابا جی دعا لینے لگا آپ سے, یہ ہاتھ میرا نہیں ہے. بہت نہیں جی. اس نے کہا یہ ہاتھ کس کا ہے؟ بڑے دربار میں علی کے بیٹے نے وجہ اللہ والا لہجہ اختیار کیا, لسان اللہ والی زبان اختیار کر کے کہا او ولید سن, تو جانتا ہی نہیں یہ ہاتھ کتنا قیمتی ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. میں سید دعا لینے لگا آپ سے, یہ ہاتھ میرا نہیں ہے. اس نے کہا بادشاہ کس کا ہے؟ کہا ھذا یدنا محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے پہلے الفاظ سنے ہو زبان کاٹ کے بتا کتوں کے حوالے کر دینا, تاریخ نہ پڑھوں, چوک پہ کھڑے ہو کے گولی مار دینا. اگر تم آپ بھی نہ بولو تمہارا اپنا مقدر ہے, میرا اپنا نصیب ہے. رزق وہی آتا ہے جو نجف سے خیرات ملتی ہے. توجہ کیجیے گا, آواز دے کے ہاتھ تم نہیں جانتے یہ ہاتھ کتنا قیمتی ہے. اس نے کہا حسین بتا یہ ہاتھ کتنا قیمتی ہے. آواز دے کہا ھذا جدنا محمد, جدنا عصمت, جدنا طہارت, جدنا نبوت, جدنا ولایت, جدنا فاطمہ, جدنا حسن, جدنا حسین ہے. آواز دے کہا او ولی سن, یہ محمد کا ہاتھ ہے, یہ زہرا کا ہاتھ ہے, یہ حسن کا ہاتھ ہے, یہ فاطمہ کا ہاتھ ہے, یہ سیدہ کا ہاتھ ہے, یہ ولایت کا ہاتھ ہے, یہ عصمت کا ہاتھ ہے, یہ حسن کا ہاتھ ہے. آواز دے کہا ھذا ید اللہ علی, یہ علی کا ہاتھ. ھذا ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ. تو رابی نے جاہلوں کو سمجھا میں اللہ والا ہاتھ بندے کے ہاتھ میں رکھ دوں. اللہ اکبر, یہ تو اللہ والا ہاتھ ہے. ھذا یدنا محمد, ھذا یدنا علی. بابا علی کا ہاتھ ھذا ید اللہ, یہ اللہ والا ہاتھ ہے. اس نے کہا حسین یہ کتنا قیمتی ہے. میں 4 مصرے سید پڑھنے, انہیں 4 مصروں پہ میں چھوڑنے لگا ہوں. یہ ہاتھ کتنا قیمتی ہے. حسین دیکھ رحمت سن, آدم کی ہتھیلی پہ آدم کا نصیب. اوئے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر. نہ میرے ساتھ بندے ہیں نہ میں بندے لے کے آتا ہوں. تو وہ جو کتنا تم نے ہی بولنا ہے, آدم کی میری محنت ہے. آدم کی ہتھیلی پہ آدم کا نصیب, نوح کی ہتھیلی پہ نوح کا نصیب, ابراہیم کی ہتھیلی پہ ابراہیم کا نصیب, اسماعیل کی ہتھیلی پہ اسماعیل کا نصیب, محمد کی ہتھیلی پہ محمد کا نصیب, ابو حسن کی ہتھیلی پہ حسن کا نصیب, فاطمہ کی ہتھیلی پہ فاطمہ کا نصیب. اس نے کہا حسین تیری ہتھیلی پہ کیا ہے؟ کائنات کے بادشاہ نے بڑے دربار میں کھڑے ہوئے کہا او ولید سن, میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھو. ہائے ہائے اللہ اکبر. میں نے 1 لاکھ نبی کی لج بچانی ہے. میری ہتھیلی کو کوئی ایک بندہ میرے ساتھ سفر کرے, بندے میری طرف سفر بھائی اس طرح دیکھ رہے جس طرح میں پہلی بار آ گیا. توجہ کرنا, کائنات کے بادشاہ فرماتے ہیں میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے, میری طبیعت کی سلطنت کو خدا کے بالکل قریب سمجھے, اور سوارے دوش رسول جانے رسول جیسا خطیب سمجھے. مجھے تو آدم سمجھ نہ پایا, یزید کیا بد نصیب سمجھے. قاسم زندگی ہو, اور تیرے لاکھوں سلام ہے یار تمہیں. آپ جی ہیں کروڑوں سلام کر رہا ہوں. مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے, یزید کیا بد نصیب سمجھے. یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا. بابا اس سے زیادہ ٹرن میں لے نہیں سکتا تھا, میں نے 7 منٹ کے بعد ٹرن لے لیا. میں نے 2 مصرے سن لو. میں نے فضائل میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں باندھا. با خدا ممبر پہ کھڑا ہوں, مرشد میں 2 پڑھ کے آیا ہوں. نہ کوئی ذاکری بابا جی وہ اندر والا شو ختم ہو چکا ہے. با خدا جی کی جانے یہ بادشاہ کے ممبر پہ صرف وہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے لگا ہوں. یہ 2 مصرے سننا, اسی پہ سلام کر جوں گا. سید در نجف کہتے ہیں سفید کو, یاقوت کہتے ہیں. رونا نہ آئے تو سر جھکا لینا, پردے میں جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہو, اگر رونا آئے تو بے تحاشا ماتم کرنا. یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا, جس جھولے میں کھیلا ہے اصغر وہ تابوت بنے گا. امیر ہے وہ بندہ جس کی ہائے نہیں نکلی یار, سر تو جھکا یار. یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا, جس جھولے میں کھیلا ہے اصغر. دعا مانگ کر کسی ماں کا جھولی والا بچہ نہ مرے, جس کی چیخ مار کے ہائے نکلی ہے. نا میں تمہیں سلام کر رہا ہوں جو ابھی تک رو نہیں سکا,
کسی ماں کا انکل ناصر جولی والا بچہ مر جائے نا، بڑی بڑی جوان موت ہو جاتی ہے، ماں کو صبر آ جاتا ہے۔ محمود بھائی کسی ماں کا جولی والا بچہ مر جائے نا، بابا ظہیر شاہ جی رشتہ دار جنازہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں، جیسے ہی جنازہ اٹھانے لگتے ہیں نا، ماں بیٹے کو سینے سے لگا لیتی ہے، رو کے کہتی تم اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آواز دے کہتے ہم اسے مٹی میں سلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، رو کے کہتی ہے اسے مٹی میں نہ سلاؤ، یہ تو میرے سینے میں سونے کا عادی ہے۔ اللہ جانے مقدر شبیر کا تھا، رو کے کربلا کے میدان میں کہتا اصغر مجھے معاف کر، ریت گرم ہے تیرا جسم نرم ہے۔ کر ماتم چیخ بلند کر کے کہا ہائے ہو اصغر تیرا میں بسم اللہ کرا، یہ حق بنتا ہے اس طرح ماتم کرنے کا۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارے قوم میں اس طرح روایت کرو جس طرح نبینا اور ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ حوصلے سے ایک منٹ میری طرف دیکھنا، میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ یہ جو ابھی 9 ربیع الاول آئے گی، مختار سر لایا تھا حرملا کا، بابا جی ایک روایت پڑھنی ہے میں نے اور اسی پہ آپ کے حوالے ممبر کرنا۔ مختار سر لے کے آیا نا، آواز دے کا مولا مبارک کو حرملا مارا گیا، آواز دے کا مختار تجھے بھی مبارک ہو، آواز دے کا مولا آج کچھ مانگو تو دے گا، آواز دے کا مختار کیا ہوا میں اجر گیا ہے تو شبیر کا بیٹا، مختار جو مانگتا ہے میں دوں گا، آخری جملہ ہے اور میں اس جملے پہ ماتم کی دعوت دینے لگا ہوں۔ مختار جو مانگتا ہے میں دوں گا، آواز دے کہ مولا کچھ نہیں مانگتا، مولا میں نے سنا ہے کربلا کے بعد ماں چھاں میں نہیں آئی، ہائے کری ہائے کری ہائے کری، پتہ نہیں کس کے پہلو میں سجاد بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کس کے پہلو میں سیدہ آگے بیٹھ گئی، ہائے لازمی کرنا، ہاتھ پہ اللہ کری لازمی ہائے کرتے ہیں، اس ہائے کا زامن سیدہ ہے۔ مولا کربلا کے بعد ماں چھاؤں میں نہیں آئی، مولا منت کرتا ہوں ماں کو کہا ایک لمحے کے لیے چھاؤں میں آ جا، آزاداروں مٹی پہ بیٹھ کے یکم صبر رونے والوں، چلتا چلتا تیرا اور میرا مولا وہاں آیا جہاں اصغر کی ماں بیٹھی ہوئی تھی، آواز دے کے کہا اماں مبارک ہو، آوازی ہو سجاد ہوا کیا؟ آوازی اماں حرملا مارا گیا، تم نے حرام سے ہائے کی نا، چیخ نکلی اصغر کی ماں کی، رو کے کہا سجاد لاکھ حرملا مارے جائیں میرا کوئی اصغر آ گیا ہے، ہائے تو کر ہائے کر ہائے کر لازمی ہائے کر، میرا کوئی اصغر آ گیا ہے۔ آواز دے کہا اماں میں بازاروں کی بھیڑوں کا تھکا ہوا ہوں، اماں میں درباروں کا تھکا ہوا ہوں، اماں ایک لمحے کے لیے چھاؤں میں آ جا، آوازی سجاد میں نہیں آؤں گی، میں نے تپتی ہوئی لاش پہ وارث کی لاش پہ وعدہ کیا تھا میں چھاؤں میں نہیں آؤں گی۔ حضرت جب ماں نہ آئی نا، آخری جملہ ماتم لازمی کرنا، چلتا چلتا وہاں آیا جہاں شام والی ملکہ تھی، آواز دے کہا اماں تیرا بیٹا مرنے والا ہے، کر ماتم کر ماتم کر ماتم، تجھے حسین کا واسطہ سینہ بیان کری، آواز دے کہا اماں تیرا بیٹا مرنے والا ہے، آوازی سجاد ایسے نہ کر، سجاد میں نے چلتے ہوئے خیموں سے تجھے لے کے آئی ہوں، اور سجاد میں تجھے پشت پہ اٹھا کے لے کے آئی ہوں، اب ماتم کرتے آنا، آواز دے کہا نا اماں اماں اماں، اماں کو کہا ایک لمحے کے لیے چھاؤں میں آ جا۔ عزاداروں جب یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، چلی علی کی بیٹی وہاں آئی جہاں اصغر کی ماں بیٹھی ہوئی تھی، رو کے کہا پر جائی اماں آج تک میں نے کچھ نہیں مانگا، آج مانگوں گی تو دے گی، آواز دے کے کہا ماں علی کی بیٹی ہاتھ باندھ کے کہتی ہے ایک لمحے کے لیے چھاؤں میں آ جا۔ عزاداروں چھاؤں کا نام آنا تھا، اب سینہ پیارا نہ کرنا، ایک ہاتھ سجاد نے پکڑا، ایک ہاتھ بی بی زینب نے پکڑا، عزاداروں تاریخ لکھتی ہے پہلا قدم ابھی چھاؤں میں نہ آیا تھا، جب بی بی زینب 2 قدم پیچھے ہٹی، رو کے کہتی ہے سجاد اب کسے لے کے جا رہا ہے؟ او ماں تو مر گئی، اِنَّا لِلَّهِ